بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکانہ بن عبد الجزیر نامی ایک خوبصورت اور بہادر اور ذہین مرد تھا۔ یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں پٹک کر اٹھانے کے لیے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑانا مارنا جانتا تھا۔ ایک دفعہ مسلمانوں کے تنگ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگوں کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جاتے۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ رکانہ نے کہا کہ کیا تم میرے ہاتھوں سے اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بیسے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا، لاؤ اسے میرے مقابلے پہ، لیکن وہ میرا نام سن کر بھاگ جائے گا۔ نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا بھی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی اور وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں اگر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تماشا بنایا جائے، نعوذ باللہ۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش کے آپس میں بڑھ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان اکسایا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکار رہا، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا اور رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ تو کیا تم جانتے ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکے نے جواب دیا، میں ثابت بنت ارامن روا ارامن یہودی کی بیٹی۔ رکانہ نے کہا کہ لڑکی کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا؟ ثابت نے بہٹتے ہوئے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہو، کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گھچ کر پوچھا، سب کہتے ہیں۔ ثابت نے کہا، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام دوں گی۔ اللہ کے بیٹے اور بیٹیوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور سے لڑنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مرغ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا، لیکن دوسرے مرغ ابن اسیر نے جو شہادت پیش کی وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرأت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرأت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرا مقابلے میں اکھاڑے میں اترو، اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا۔ اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چاچے کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا کہ ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی اور رکانہ پہلوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہو گئی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ مرد زون اور یہودی حجاب کر کے آگے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ وہ تلوار اور بچیوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کے بہانہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان
رکانہ بن عبد الجزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تجزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھپکی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی ایک آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنا شکار کے گرد گھومتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا کہ مسلمان خاموش تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی تلوار کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا اور اپنے لسیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور گھرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹک دیا۔ وہ اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پٹا۔ باری برم کم جسم 3 بار پٹاہا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا اور ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہرا لہرا کر رو اچھل اچھل کر نعرے لگا رہے تھے۔ اور رکانہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا اپنا وعدہ پورا کر اور یہی اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے گشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا تھا کہ جس شخص نے مجھے ہرایا ہے یہ کوئی عام آدمی ہو ہی نہیں سکتا بلکہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔